الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کا تعارف وہ پیش کریں گے۔ سورہ کا نام اس سورہ کے پہلے الفاظ طٰہٰ، اسی پہ اس کو موسوم ممنون کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کا پہلا کلمہ طٰہٰ ہے، جیسے کہ سورہ صاد، سورہ قاف انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے، وہی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ طٰہٰ کے معنی کیا ہیں، اس کے معانی کیا ہیں، اس کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اسماء الحسنی میں سے ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک میں سے ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی گئی ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے کہ اس کا معنی یا ایھا الرجل، اے آدمی۔ اور مقاتل نے کہا کہ جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، مطعم بن عدی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ مشقتوں میں پڑ گئے ہیں، یعنی وہ لمبی لمبی نمازوں کو مصیبت سمجھتے تھے، یہ جملے کستے تھے کہ دیکھا چھوڑا تو کدھر، اب لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے جب یہ بات کہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس کی پیشانی پر یہ لکھا اے طٰہٰ، یعنی حضور کو مخاطب کیا ہے، اے طٰہٰ، اس کا معنی یا حبیبی بھی ہے، اے میرے محبوب۔ جی یہ کہہ کے نا پھر پکارا ہے کہ اے میرے محبوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا تو مشقتوں میں پڑ جائے، کہ تو مشقتوں میں پڑ جائے محبوب، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر اعتراضات جو ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے، اور مکی صورت ہے، جس طرح مکی صورتوں کا مزاج آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ اس کے اندر توحید و رسالت اور قیامت کے بارے میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف واقعات سے یہ بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں بھی توحید پر زور دیا گیا ہے، اس کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، اور رسالت کا بیان ہے۔ خصوصی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی مناسبت کہ اگر آپ دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا ہے پیچھے سورہ مریم میں کئی انبیاء کا ذکر ہوا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انبیاء کا پچھلی صورتوں میں ذکر ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں ان میں سے بعض انبیاء کا ذکر پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے۔
پہلے تو ذکر ہو چکا ہے لیکن دوبارہ یہاں اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ آپ نے دیکھا اس کا آخر جو ہے سورہ مریم کا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں نازل کیا ہے۔ خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی ہی زبان میں نازل فرمایا تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے لیے مشقت نہ ہو، تو آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہ زبان جس زبان میں ہم قرآن نازل کریں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہاں جی، یہ ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت بار بار اس پر دلائل، اور اس کے علاوہ اللہ جل مجدہ نے اس میں جو سورہ طٰہٰ ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ تقریباً 6 ہجری کے قریب کا ہے، جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے اس وقت اس کا نزول ہوا ہے، اور خصوصی طور پر اس کا ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ ہاں جی، یہ تاریخی ایک واقعہ، بہت بڑا تاریخ اسلام کا ایک واقعہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی یادداشت کے لیے وہ کیا ہے کہ یہی سورہ مبارکہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعتوں سے جا کے ٹکرائی اس کی آواز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے آ رہے تھے تو راستے میں انہیں بتایا گیا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے گھر کا تو پتہ کر لے کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن فاطمہ تو ایمان لا چکے ہیں۔ تو انہوں نے راستہ بدلا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے عمر کی آواز کو سنا تو وہ چھپ گئے، اور انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے بہنوئی پر حملہ کیا اور اس کو مارا پیٹا۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، ان کو بھی ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ گر گئیں، ان کا ماتھے پہ چوٹ آئی، خون بہہ گیا، اور انہوں دونوں نے کہا کہ عمر جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم حضور کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ پھر مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ نا مجھے کیا پڑھ رہے تھے، اس کلام کو میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ابھی کافر ہیں، اور کافر نجس ہوتا ہے، پلید ہیں، آپ طہارت کریں، غسل کریں، پھر آئیں تو پھر آپ کو وہ مصحف جو ہے وہ آپ کو ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب آئے تو ان کی بہن نے ان کو یہ سورہ طٰہٰ کی آیات دیں۔ جب انہوں نے ان کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ کلام، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا آپ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عرب کا معاشرہ ہے، خصوصی طور پر قریش مکہ یا قریش کا خاندان جو ہے قریشی، ان میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، اور جو پڑھے لکھے تھے ان میں شمار آپ کا بھی ہوتا تھا۔ جب انہوں نے پڑھا اور قرآن کی آیات پہ غور کیا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب ان کی اس حالت کو حضرت خباب نے جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ باہر نکل آئے، اور
آپ فرمانے لگے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ اسی حالت میں پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ صفا کے مقام پر ایک گھر میں موجود تھے، ہاں جی، وہاں لے کے جایا گیا تو دروازہ بند تھا۔ تو جب دیکھا یہ جو دروازے میں سے جھانک کر ایک صحابی نے دیکھا تو عمر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے حضرت عمر کی داشت تو بڑی تھی، وہ پریشان ہو گیا، عرض کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، آ رہے ہیں، آ رہا تو آ جائے، اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو پھر اس کا جو ہے نا اس کی گردن کو میری تلوار اڑا دے گی، اب میں تیار ہوں، کوئی نہیں بات۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر حمزہ سے کہ آپ نہ روکیں، نہیں آنے دو، یہ آیا نہیں ہے بلایا گیا ہے، ہاں جی، یہ آیا نہیں ہے بلکہ بلایا گیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ان کے لیے دعا کر چکے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرما جسے اسلام کو عزت عطا ہو۔ اور بعض احادیث میں تو صرف حضرت عمر کا نام آیا ہے کہ ابو جہل کا نام نہیں لیا، ان دونوں میں سے کسی کو عطا کر۔ تو اللہ جل مجدہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا حضور کی دعا کو، اور اللہ نے جس کے دل کو بہتر جانا اسے اسلام کو عطا فرما دیا، جی اسلام کو وہ جوان عطا فرما دیا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پکڑ کر اس طرح گریبان سے پکڑ کھینچا، آگے ادھر آؤ، آگے ہو، یعنی اس طرح سے آپ نے نا اس کو کھینچا ہے، اور میں بیٹھ، اب بھی تیری عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے، کیا تو عذاب دے کے پھر اسلام لے کے آئے گا؟ ہاں جی، تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت عمر فاروق پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اللہ پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں، اور جو اللہ نے اپنے رسول کو قرآن مجید کی شکل میں کتاب دی ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یہی آیا، یہ جو سورہ ہے یہ اس کے پس منظر میں یہ بات بھی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کی ایک اور بھی کچھ احادیث میں کچھ اور واقعہ بھی آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا، تو شراب کے لیے جا رہا تھا اپنے مجلس میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، پھر میں ایک اور کے گھر گیا جو شراب فروخت کرتا تھا، وہاں بھی نہیں ملی۔ کہتے میں نے آگے بڑھا، میں نے کہا چلو کعبے کا طواف کر لیتے ہیں۔ طواف کے دوران جب میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے منہ کر کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو اور بیت المقدس کو دونوں کو درمیان میں رکھتے تھے، سامنے رکھتے تھے۔ تو یہ وہی علاقہ بنتا ہے جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والا حصہ ہے، ہاں جی، وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضور کی حدیث بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 50,000 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اللہ کا بندہ مومن جو وہاں دعا کرتا ہے وہ اس پہ آمین کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی پیاری جگہ ہے، ایسی خوبصورت جگہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں عبادت کر رہے تھے اور قرآن مجید کی ساتھ تلاوت بھی کر رہے تھے۔ کہتے میں پیچھے ہو کے سنتا رہا، ہاں جی، سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت کر رہے تھے کہ میں نے کہا اس کی فنی حیثیت کو دیکھا، اس کی ترتیب کو دیکھا، صوتی آواز کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت کلام ہے۔ کہتے کہ میں نے اسی ذوق کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، رات کا اندھیرا تھا،
حضور چل پڑے، میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تاکہ قدموں کی آہٹ نہ آئے، اس انداز سے چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچے اپنے گھر کے تو حضور نے مڑ کے دیکھا تو میری طرف تو آپ فرمانے لگے اے عمر بن خطاب خیریت ہے، کدھر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا میری طرف جو متوجہ ہوئے ہیں، حضور کو خطرہ ہے کہ شاید یہ حملہ نہ کر دیں۔ ہاں جی، تو میں نے کہا کہ میں نے آپ سے جو کلام سنا ہے مجھے اللہ نے اس کی برکت سے ہدایت عطا فرما دی ہے، میں اللہ پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں اور آپ پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں، جو کلام آپ پڑھ رہے تھے میں اس پر بھی ایمان۔ ایک ایسی حدیث بھی حضور کے حضرت عمر فاروق کے ایمان کے بارے میں آئی ہے، اور اس کا جو ہے سورہ مبارکہ کا شروع طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ ان حروف سے یہ تنبیہ کی ہے یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک خاص بعض قبائل کے اندر یہ طٰہٰ کا لفظ میں نے پہلے بتایا کہ یہ خاص ایک لفظ جو ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اس قبائل کے اندر یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے محبت سے کسی کو مخاطب کرنا ہو تو یہی کلمہ طٰہٰ استعمال کیا جاتا تھا، طٰہٰ، وہ اس سے مراد یہی لیتے تھے، یا حبیبی یا حبیبی، جب کس کو بڑی محبت سے پکارنا ہوتا تھا اس وقت یہ لفظ جو ہے نا یہ پکارے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ نے توحید اور اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کے لیے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہاں جی۔ اس کے علاوہ اللہ جل حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کو بھی یہاں بیان کیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو دور فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو قرآن فہمی کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز فجر نو درس قرآن نو محفل درود شریف نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین. اس دی برکت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ساڈی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ساڈے آباء و اجداد چو ساڈے والدین چو جو مسلمان زندہ یا فوت ہو چکے تمام دی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری امت دی بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین. درس قرآن دا صدقہ سانو ساریاں نو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرما. اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر تڑپنے والا دل عطا فرما. اپنے خوف دے نال رون والیاں کھاں عطا فرما یا رب العالمین. درس قرآن دا صدقہ سانو ساریاں نو جھوٹ تو غیبت تو چغلی تو حسد تو بغض تو کینے تو محفوظ فرما. شیطان دے شر تو انسان دے شر تو حاسدین دے حسد تو شریران دے شر تو ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. درس قرآن دا صدقہ سانو ساریاں نو حج دی سعادت نصیب فرما. بار بار ہزار بار میٹھے مدینے دی با ادب حاضری نصیب فرما. ایمان و عافیت دے نال مدینہ شریف دے اندر موت نصیب فرما. جنت البقیع دے اندر مدفن اور جنت الفردوس دے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑوس نصیب فرمانا یا رب العالمین. تمام بیمارانو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. جب دم واپسی ہو یا اللہ عز و جل لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.